بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو تہذیب نفس کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں، تہذیب نفس کے لیے، اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، اپنے نفس کی پرورش کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے، اپنے آپ سے آگاہ ہو، اپنے نفس کو پہچانتا ہو۔ آج کی دنیا کی سب سے بڑی مصیبت جو ہے وہ یہ کہ انسان کو نہیں پہچانتا، یعنی خود انسانیت کو نہیں پہچانتا۔ ہمارے یہاں بہت بڑے بڑے ریسرچ سینٹر ہیں جہاں پر انسان کے علاوہ دیگر موجودات کو، دیگر چیزوں کو پہچاننے کے لیے بڑے بڑے سینٹر کھلے ہوئے ہیں، جہاں ہم پہچانتے فلاں جانور کب سے دنیا میں وجود میں آیا، اس کی خاصیت کیا ہے، اس کے اندر ہوتا کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، جڑی بوٹیوں کو پہچانتے، اس طرح اور بہت سی چیزیں آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ بڑے بڑے ریسرچ سینٹر اس چیز کے لیے تو کھلے ہیں جہاں پر انسان کے علاوہ دوسری چیز کو پہچاننے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ اشرف المخلوقات جو خود انسان ہے، اس کو پہچاننے کے لیے کام نہیں ہو رہا ہے، یعنی دیگر مخلوقات کو پہچاننے کے لیے کام ہو رہا ہے، وہ دیگر مخلوقات جو انسان کے صدقے میں خلق ہوئی ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا نا کہ ہم نے شمس و قمر تمام چیزوں کو انسان تمہارے لیے مسخر کیا ہے، معلوم ہے تمام چیزیں میرے لیے خلق ہوئی ہیں، میں تمام چیزوں کو پہچانتا ہوں، وہ جسے میں نہیں پہچانتا اپنے آپ کو نہیں پہچانتا۔ لہذا اگر یہ جملہ کہا جائے تو بالکل غلط نہیں ہوگا کہ آج کے اس پیش رفتہ دور میں، آج کے اس ماڈرن زمانے میں، وہ چیز جو ناشناختہ ہے، وہ چیز جو نہیں پہچانی گئی، وہ انسان ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اور تہذیب نفس کی وادی میں انسان کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ انسان کو پہچانیں گے نہیں، اپنے نفس کو نہیں پہچانیں گے، اپنی روح کو نہیں پہچانیں گے، اس کو پاک کس طرح کریں گے؟ لہذا پہلا قدم جو ہمیں اور آپ کو اٹھانا ہے کہ اپنی انسانیت کی نسبت ہماری معرفت بڑھنی چاہیے۔ آپ کو میں ایک شعر جو مولا کائنات سے منسوب ہے، وہ شاید آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا، نہایت مشہور شعر جو مولا سے منسوب ہے۔ امام علی علیہ السلام ایک مقام پر دیکھیں مولا انسان کی شناخت اور معرفت کی جانب کس طرح متوجہ فرما رہے ہیں۔ مولا فرماتے اتوأم انک جرم صغیر، اے انسان کیا تو نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا تو یہ سوچتا ہے کہ تو ایک معمولی سا جرم اور کیڑا ہے، ایک معمولی سی موجود ہے، ایک چھوٹی سی موجود ہے۔ مولا فرماتے وَفِيكَ انْطَوَى الْعَالَمَ الْأَكْبَرَ، ایسا ہرگز نہ سوچنا کہ تو ایک معمولی اور چھوٹی سی موجود ہے، بلکہ تیرے وجود کے اندر ایک عالم اکبر ہے، ایک بہت بڑا ورلڈ ہے، ایک بہت بڑی دنیا ہے تیرے وجود میں۔ یہ حضرت امیر کس جانب متوجہ فرما رہے ہیں؟ وہی انسان کے اس روح کو جو نہیں پہچانا گیا، جسے نفس یا روح کہا جاتا ہے۔ ہماری باڈی، ہمارے جسم کی نسبت آپ دیکھ لیں، میڈیکل سائنس میں اس پہ ریسرچ ہوتی ہے۔ میڈیکل سائنس کا پورا کام کیا ہے؟ انسانی جسم کے بارے میں ریسرچ کرے، انسانی جسم کے بارے میں تحقیق کرے، حتیٰ ہم ہڈیوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں، نسوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں، ہارٹ کے بارے میں بھی جانتے ہیں، لیور کے بارے میں۔ یہ تمام معرفت کہاں کی ہے؟ یہ انسانی جسم کی معرفت ہے، اور اس معرفت کا فائدہ بھی ہوا۔ اس معرفت کا فائدہ کیا ہوا کہ ہم نے انسان کے لیے طرح طرح کی دوائیں آمادہ کر دی۔ اگر باڈی کی معرفت نہیں ہوتی تو یہ اتنی دوائیں جو بنی ہیں وہ اسی لیے بنی۔ طرح طرح کے ڈاکٹر
آج آپ کو کونسل کرتے ہیں کہ یہ کھائیے، یہ نہ کھائیے، یہاں جائیے، یہاں نہ جائیے، یہ چیز آپ کے بدن کے لیے مفید ہے، یہ چیز آپ کے بدن کے لیے نقصان ہے۔ یہ پوری شناخت، یہ پوری معرفت جو انسان کے نام کی معرفت ہے، یہ در حقیقت انسان کے جسم کی معرفت ہے۔ یعنی گویا اگر میڈیکل سائنس میں آپ انسان کی نسبت جو معرفت ہے وہ انسانی جسم کی معرفت ہے، لیکن آپ سب یہ جانتے ہیں کہ انسان فقط کسی جسم کا نام تو نہیں ہے، انسان کے وجود میں ایک نفس ہے، ایک روح ہے۔ جس طرح میڈیکل سائنس آ کر جسم انسانی کے لیے جو چیزیں نقصان دہ ہوتی ہیں، جو چیزیں فائدہ رکھتی ہیں، ان کو بیان کرتا ہے، اسی طرح کوئی ایک علم ہونا چاہیے، کوئی ایک ایسی جگہ ہو جہاں ہم روح انسانی کے بارے میں ریسرچ کریں، جہاں پر ہم نفس انسانی کو پہچانیں، جہاں یہ بتایا جائے کہ وہ کون سی چیز ہے جو تمہاری انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے تم انسان ہو۔ توجہ فرما لیں، بس پہلا مرحلہ جو ہمیں اور آپ کو اٹھانا ہے وہ ایک ہلکی سی معرفت اپنے نفس کے بارے میں ہو۔ توجہ فرما لیں، انسان ہے تو ایک حقیقت، لیکن اس حقیقت کے لیے کئی رخ ہیں، دو رخ آسان کہیے، جسم اور روح، جسم و نفس مرتبے ہیں، وہی پر انسان کو پہچاننا ہے۔ انسان کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اب یہ سوال تو میرے خیال سے واضح ہو گیا کہ نفس انسانی کو پہچاننا ضروری ہے، چونکہ آپ تزکیہ نفس کرنے جا رہے ہو، نفس کو پاک کرنے جا رہے ہو، لہذا آپ کو نفس انسانی، روح انسانی کا پہچاننا ضروری ہے۔